بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح بنایا، جس طرح ایک جسم کو پہنچنے والی خوشی سارے جسم کے لیے اور جسم کے ایک حصے کو پہنچنے والی تکلیف سارے جسم کے لیے، اسی طرح اہل ایمان کا آپس میں تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل ایمان اپنی ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے پر شفقت میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہو۔ جب جسم کا کوئی حصہ اس میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیدار اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلق میں اسلام میں جو پسندیدہ باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات کہ مسلمان خوشی اور غمی میں، بیماری اور صحت میں ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے، ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسلمانوں کے آپس میں آنے جانے کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ آئیے کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا، اس کے حوالے سے صرف 2 حدیثیں اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ پہلی حدیث 3 محدثین امام بزار، امام ابو نعیم، امام بزار، امام ابو نعیم اور امام ابو یعلا نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی اللہ کے لیے زیارت کے لیے نہیں جاتا مگر آسمان سے ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: طبت وطابت لک الجنہ، تو پاک ہو گیا، اللہ بہتر جانے
کہ گناہوں سے پاک ہو گیا اور جنت تیرے لیے پاکیزہ ہو گئی. اور یہ تو منادی کرنے والے کی ندا تھی اور ظاہر ہے یہ ندا بھی، یہ اعلان بھی رب ذوالجلال کے حکم سے تھا. اور اسی پر بس نہیں، رب ذوالجلال خود اپنے عرش کی سلطنت میں، اپنے عرش کی بادشاہت میں خود فرماتے ہیں عبدی زارنی وعلی قراؤہ، میرے بندے نے میری زیارت کی. اللہ اکبر. وہ اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالی اس جانے کو کیا نام دیتے ہیں؟ عبدی زارنی، میرے بندے نے، میرے بندے نے میری زیارت کی. وعلی قراء، اور اس کی مہمانی میرے ذمے ہے. اللہ اکبر. اور جب کسی کی مہمانی کی ذمہ داری عرش والے رب نے دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق میں سے کوئی بھی اس مہمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی بارے میں ایک دوسری حدیث شریف امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے دوسری بستی کی طرف روانہ ہوا. اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا. جب وہ بندہ اس فرشتے کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب پہنچا، فرشتے نے پوچھا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جانے کا ارادہ لے کے چل رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے هل لک علیہم من نعمت تربها، کیا اس شخص نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا، اب تو چاہتا ہے کہ اس احسان کا مزید حصہ، باقی ماندہ حصہ جا کے لے آئے؟ وہ جانے والا کہتا ہے لا غیر انی احبہ فی اللہ، میرے جانے کا مقصد صرف یہ ہے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اب فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے فإنی رسول اللہ الیک ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، میں اللہ کا بھیجا ہوا تیرے پاس قاصد ہوں، پیغام لانے والا ہوں. بے شک اللہ تعالی تجھ سے محبت کرتے ہیں کہ تو نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی. بات یہ عرض کی جا رہی ہے اہل ایمان وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں
ایک دوسرے کے ہاں اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اور اس جانے کا یہ ایک پہلو جانے والے کے متعلق تھا۔ اب جس کے پاس جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح صریح ارشادات فرمائے۔ میرے ساتھ صرف 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ پہلی، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ جس شخص کا اللہ تعالی پر ایمان ہے اور روز قیامت پر ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ ایمان اس کے ساتھ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو جوڑا، کس بات کو نفی کیا؟ دوبارہ حدیث شریف کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جس کا اللہ تعالی کے ساتھ اور روز قیامت کے ساتھ ایمان ہے، وہ کیا کرے؟ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ میری ذمہ داریاں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک ذمہ داریوں کا چارٹ وہ ہے جو میں آپ نے بنایا ہے، ایک چارٹ وہ ہے جو رب العالمین نے دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ اس چارٹ میں نوٹ فرما لیجیے، اور یہ بات سب سے پہلے میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا یا کیا؟ اس بارے میں تیسری حدیث، اور اس میں بہت ہی زیادہ خوفناک بات، اور اللہ نہ کرے کہ مجھ ناکارے اور آپ میں سے کسی پر وہ پوری اترتی ہو۔ اور وہ بات کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی ڈرانے والی بات، سیدھے ہو کے بیٹھے، اس طرح بیٹھے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا بہت شاندار بات ہے، کوئی شک نہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں، لیکن یہاں اور پرچہ بھی ہے۔
اور پرچہ بھی ہے، اور وہ پرچہ کیا ہے؟ لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ یا اللہ ایسا بدبخت نہ بنانا۔ یہ دو پہلو تو تھے، مہمان کے آنے اور گھر والے کے مہمان کا استقبال کرنے، اس کی تکریم کرنے، اس کی مہمان نوازی کے حوالے سے۔ اب بات کڑوی ہے لیکن کرنی تو ہے، اپنے خلاف ہو، آپ کے خلاف ہو یا سب کے ہو۔ ہم نکموں نے، یا میں کہتا ہوں میرے ایسے نکموں نے، اس عظیم الشان شریعت کی بات کو تماشا بنا رکھا، بجائے خیر کے شر ہی شر، آنے والوں کی طرف سے بھی شر اور گھر والوں کی طرف سے بھی شر، اور خیر ہے اور انشاءاللہ رہے گی، لیکن میرے گمان کے مطابق، اور میری اللہ سے التجا ہے کہ میرا گمان 100% غلط ہو، خیر آنے جانے میں بہت تھوڑی اور شر بہت زیادہ۔ خطبہ جمعہ کے بعد اگر میرا گمان غلط ہو تو براہ مہربانی مجھے ضرور نصیحت کر کے جانا۔ حقیقت کیا ہے؟ زیارت جس کو آپ وزٹ کہتے ہیں، زیارت کرنے اور آنے والے کا استقبال، اس کی تکریم کرنے، اس کی بڑی حیثیت ہے، لیکن کب اس کے لیے آداب ہے ڈاکٹر صاحب جی، اس کے لیے آداب ہے۔ اگر آداب نہ ہو، اور میرا گمان ہے اللہ اس کو 100% غلط کرے، کہ وہ آداب بہت ہی کم پائے جاتے، کہنے والوں میں بھی، سننے والوں میں بھی، آنے والوں میں بھی، گھر والوں میں بھی۔ آئیے کہنے والا اور سب سننے والے حضرات و خواتین اپنی اصلاح کے لیے اور زیارت کرنے اور آنے والے کی خدمت کرنے کا ثواب پانے کے لیے ان آداب کو توجہ سے سنیں اور اللہ سے التجا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو پورا کرنے والا بنا کے ہمیں زیارت کرنے اور آنے والے کا استقبال کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پہلا ادب، یہ زیارت کس لیے ہو؟ کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وفات ہو، بیمار ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، بچے کی مبارکباد ہو، امتحان، کسی وجہ سے زیارت ہو، مقصد کیا ہو؟ اللہ پاک راضی ہو۔ یہ جو ہم نے 2 حدیثیں سنی، زیارت کے لیے نکلنے والا آسمان میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا، تو پاک ہوا، جنت میں تیرا ٹھکانہ پاک ہوا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو نے میری زیارت کی اور تیری مہمانی میرے ذمہ ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اور پھر اللہ کے فرشتے کا یہ جانے والے کو بتلانا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے پاس یہ پیغام لے کے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس کی زیارت کو جا رہا ہے تو عرش والے رب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے جانے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ کیا میں آپ اس لیے جا رہے ہیں؟ بیمار
جوان بڑے یا بوڑھا، کسی کنبے کا شخص مہینوں بیمار رہے مر جائے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے نہ فون کرنے کا، نہ عیادت کرنے کا، اور نہ جنازہ میں شرکت کا۔ اس کے گھر میں اور مرنے والے کے گھر میں شاید 2-4 گھر کا فاصلہ، ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر اپنے سے کوئی منصب میں، مال میں، حیثیت میں بڑا ہو، اسلام آباد کا دوسرا کنارہ وہ بھی قریب ہے، سواری بھی بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور جاتے ہوئے وہ خاک ڈالے تو ڈالتا رہے، لیکن ہے تو بڑا نا۔ اور کسی مجلسوں میں بیٹھ کے کہنا ہے میں وہاں گیا تھا، تو پھر کیا ہو گیا؟ ایسے جانے پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کا معنی یہ نہیں پیسے والوں کی زیارت نہ کی جائے، ان کا جنازہ نہ بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، صاحب اقتدار ہو مزدور ہو، جس کے لیے بھی جائیں اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ اس کے امیر اور غریب ہونا وہ ثواب کی راہ میں رکاوٹ نہیں، رکاوٹ یہ ہے کہ جانے آنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ جہاں جائیں اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ یا اللہ یہ ادب دے دے۔ اور اگر یہ ادب میرے سامنے پڑھے لکھے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، توجہ کریں نثار صاحب، اگر ایک ادب صرف یہ آ جائے، صرف یہ ادب آ جائے، نافرمانی کی جگہ وزٹ کریں گے؟ ڈاکٹر نیازی صاحب جائیں گے؟ پھر مقصد ہے اللہ کی رضا اور وہاں نافرمانی ہے، جائیں گے؟ کیسا عظیم ادب ہے! کیا کہتے ہیں، ریگولیٹ کر دے گا یا سکریننگ ہو جائے گی زیارتوں کی؟ بے مہار بلی کی طرح آنا جانا پھرنا وہ مٹ جائے گا۔ سکریننگ کر کے جانا وہاں ہے جہاں اللہ راضی ہو، تو اللہ اپنی نافرمانی کے کاموں میں جانے کے لیے تو راضی نہ ہو۔ دوسرا ادب اچھی طرح نوٹ کیجئے، ہم نے شریعت کے آداب کا خشومر نکال دیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا خشومر بھی نکل رہا۔ دوسرا ادب، جہاں جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے۔ وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی نقطے سے آئندہ سبق کا آغاز ہوگا کہ زیارت کرنا اس کے لیے جو آداب میں سے دوسرا ادب ہے، اس سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی جو غلطی ہے وہ معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی
आजिज़ाना कोशिश का आगाज़ हुआ कि अहले ईमान जो एक जिस्म की मानिंद रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं, उनके आपस में मुआमलात ताल्लुकात में एक अहम चीज़ एक दूसरे के यहाँ खुशी गमी बीमारी सेहत में आना जाना है। इस आने जाने के हवाले से अल्लाह की रज़ा के लिए जाने के फ़ज़ाइल और घर वाले के लिए मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम की ज़िम्मेदारी को वाज़ेह करने की आजिज़ाना हकीर सी कोशिश की गई। उसके बाद ये बात अर्ज़ करने का आगाज़ हुआ कि जाने आने की फजीलत, उसका अज्र सवाब, उसके पाने के लिए आदाब है। एक अदब ये बयान किया गया कि आने जाने का मकसद अल्लाह पाक की रज़ा हो। दूसरा अदब, जब भी जाना है इजाज़त लेके जाना है। यही बात रुकी। इंशाअल्लाह रहमान इसी नुक्ता से आइंदा खुतबा जुमा आगाज़ करने का इरादा है। अल्लाह ताला कहना सुनना अपने फज़ल करम से कबूल फरमाए। ठीक बात कहना सुनना जिंदगी के आखिरी दिन तक हम सब के नसीब में फरमाए। एक बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए परेशानी की बात, हर तरफ बीमारियों का सैलाब। शहरी सतह पर बाहर से कितनी बड़ी तादाद घरों में, पड़ोसियों में, महल्लों में, आइज़ा क़ारिब में बीमारियों में मुब्तला है, और बड़ी बड़ी बीमारियों, और आए दिन इजाफा ही इजाफा है। इस सिलसिले में एक बात तो हमें ये करना है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, खूब 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 दुआएं करें। इसमें इंशाअल्लाह उनकी भी खैर है और हमारी भी खैर। दूसरी बात, अल्लाह पाक से कहने और सुनने वाले डर जाए। जो बीमारी हम किसी के मुतालिक सुन रहे हैं, मेरे और आपके बारे में क्या गारंटी है कि शाम से पहले नहीं, अभी मैं आप उसी में मुब्तला हो जाए। अल्लाह के लिए मैं और आप सब डर जाए। जो बीमारियां सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, वो बीमारी मुझ पर आप पर क्यों नहीं आ सकती? अल्लाह के गुलाम बन जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।